السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ. اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں. آج میں نے انگیج رکھا خوشحال خان کاکڑ صاحب کو، جو پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کے سربراہ ہیں، اور حالیہ دنوں میں پشتونخوا سے پارٹی الگ ہو گئی ہے ان کی. ان سے میں مختلف معاملات الگ کیوں ہو گئے ہیں، وہ نظریات کس بنیاد پہ، کس نظریے کی بنیاد پہ وہ الگ ہو گئے ہیں، اور مجموعی طور پر جو بلوچستان کی سیاست ہے اس پہ بات چیت کر لیتے ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں خوشحال خان کاکڑ، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اچھا، آپ نئے سیاست میں آئے قوم پرستی کے، تھوڑا سا اپنا تجربہ شیئر کریں کہ پاکستان کا جو سیناریو ہے سیاست کا، وہ آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ یہ مختصر جو آپ کا تجربہ ہے. بڑی مہربانی، آپ کی بڑے مشکور ہے کہ آپ نے ہمیں بولنے کا موقع دیا. سیاست تو ہم بچپن سے ہی، والد صاحب جب سیاست میں تھے تو والد صاحب سے اور پارٹی کے جو لیڈران تھے، پارٹی کے جو ورکرز تھے، تب سے ہم سیاست میں تھے اور سیکھ رہے تھے، اور آج بھی ہم سیاست کو سیکھ رہے ہیں. اور پاکستان میں سیاست، جس طرح آپ نے بیان کی کہ اس چند عرصے میں جو عملی طور پہ یا ایک پوزیشن پہ آ کے سیاست کو دیکھا ہے، تو پاکستان میں سیاست نام پہ، یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی اجارہ داری ہے. یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ نے پارٹیاں بنائی ہیں، اور یہاں پہ ایک جو سب سے بڑی سیاست ہو رہی ہے وہ یہ سیاست ہے کہ آپ سیاست نہ کریں. یہاں پہ جو سب سے بڑی سیاست ہے وہ یہ ہے کہ قومی شناخت کے اوپر آپ نے سیاست نہیں کرنی، قومی جدوجہد کے لیے آپ نے سیاست نہیں کرنی. یہاں پہ جو سب سے بڑی سیاست ہو رہی ہے وہ یہاں پہ پشتون، بلوچ، سندھی اور سرائکی کی شناخت ختم کر کے، ان کو ایک قوم بنا کے، پاکستانی قوم بنا کے، ان کی جو زبان ہے، مادری زبان ختم کر کے، ان کے اوپر ایک زبان جس کی کوئی تاریخ نہیں ہے وہ مسلط کر کے، ان کے وسائل، ان کی سرزمین پہ قبضہ کر کے، ان کو ایک غلام کی حیثیت سے اس ملک میں رکھا جائے. اچھا، آپ نے حالیہ دنوں میں مطلب 1 سال پہلے انتخابات ہوئے تھے، اس میں بہت سارے سیاسی جماعتیں خدشات ہیں ان کے، یا الزامات بھی ہیں کہ جی یہ جو الیکشن ہوئے تھے وہ ریگنگ ہوئے تھے. اس میں خوشحال خان کاکڑ کا کیا موقف ہے کہ واقعی وہ ریگنگ ہوئے تھے، یا انجینئرنگ ہوئے تھے، یا یہ قوم پرستوں کی ایک شکست تھی جسے وہ تسلیم نہیں کرنا چاہ رہے؟ دیکھیے، حالیہ جو انتخابات 2024 میں ہوئے تھے، یہ پاکستان نہیں، یہ دنیا بھر کی، وہ کیا کہہ سکتے ہیں آپ، تاریخ میں، الیکشن کی تاریخ میں ایک بدترین الیکشن تھا. ایک انگریزی ایک فلم ہے دی ڈکٹیٹر، اس میں وہ ڈکٹیٹر اپنے ملک کے لوگوں سے کہتا ہے کہ میں الیکشن کراؤں گا. جب وہ پولنگ بوتھ کی طرف جاتے تو ایک دوسرے بندے کا پولنگ بوتھ ہوتا ہے، ایک طرف اس کا پولنگ بوتھ ہوتا ہے، تو لوگ دوسرے بندے کے پولنگ بوتھ کے اوپر کھڑے تھے، تو وہاں سے وہ ٹینکوں کے اوپر آتے ہیں، اس پولنگ بوتھ سے لوگوں کو ہٹا کے اپنے پولنگ بوتھ کی طرف لے کے آتے ہیں. تو یہاں پہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کے پولنگ بوتھ تھے، ایک طرف لوگ عوام تھی. عوام نے اپنے نمائندوں کو ووٹ دیا، اور اس کے بعد جو نتیجے آئے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے بنائے ہوئے نتیجے تھے. اور اس ملک میں آج بھی اگر آپ دیکھ لیں تو قوم پرست، جن علاقوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں، تو قوم پرست لوگوں کو سب سے زیادہ ووٹ پڑے ہیں، ان کو ووٹ ملے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ قوم پرستی کی، یا قوم پرستوں کو، یا قوم پرست سیاست کو دبانے کے لیے اس ملک کی جو سارے ادارے استعمال کیے گئے، جو انرجی یوز کی گئی، جو پیسہ خرچ کیا گیا، ضائع کیا گیا، اس کی تو مثال ہی نہیں بنتی، اس کا تو حساب ہی نہیں بنتا. اور آج جو بربادی اس ملک میں آپ دیکھ رہے تھے، یہ وہ وجوہات ہے کہ آپ نے قوم پرست سیاست کو، یا قوم پرست پارٹیوں کو، یا قوم پرستی کو دبانے کی کوشش کی. اس کے نتیجے آپ کے سامنے آج. اچھا، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، نیشنل پارٹی کی لیڈرشپ بھی یہی بات کر رہی ہے، بی ایم ٹی کی لیڈرشپ بھی یہی بات کر رہی ہے، پی کے ایم ایف کی لیڈرشپ بھی یہی بات کر رہی ہے، جے یو آئی ایف کی بھی جو لیڈرشپ پہ یہی بات کر رہی ہے. اس میں میرے 2 سوال آپ کے ساتھ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس حلقے سے آپ نے الیکشن لڑا، وہاں پہ جمعیت علماء اسلام کا کینڈیڈیٹ کامیاب ہو جاتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ریگنگ ہوئی تھی آپ کے خلاف؟ دوسری، جب آپ سبھی سمجھتے ہیں کہ قوم پرست جو پارٹیاں ہیں
ان کو پارلیمانی سیاست کے لیے چھوڑا نہیں جا رہا, پارلیمنٹ کا راستہ ان کے لیے بند کیا جا رہا ہے, تو پھر اس کے باوجود آپ پارلیمانی سیاست سے ہی جڑے ہوئے ہیں, آپ پبلک کے پاس نہیں جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی ہماری جو سیاست کا محور ہے وہ پارلیمنٹ ہی ہے, یہ کیوں؟ دیکھیے, آپ کے پہلے سوال میں ہم نے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ میں نے خود, جب میری بات کر رہے ہیں تو میں نے 2 حلقوں پہ ان کے ساتھ الیکشن لڑایا, تب جس میں وہ ہمارے بیچ مطلب ایک ونر اور ایک رنر رہا, وہ دونوں حلقے ہم جمعیت علماء اسلام سے جیت چکے ہیں. آپ کی دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب جمعیت نے ریگنگ کی آپ کے خلاف, اسٹیبلشمنٹ کے اس کے, وہ تو بالکل واضح ہے کہ وہ ریگنگ ہوئی ہے, واضح ہے کہ وہ سیٹ ان کی تھی ہی نہیں, مطلب اسٹیبلشمنٹ تو اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ تو کوئی یہ جرات کر بھی نہیں سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہی کر سکتی ہے, کہ وہ آتا ہی ان کو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج کچھ لوگ اس لیے رو رہے ہیں, رونا دھونا کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے, اور کچھ لوگ اس لیے رو رہے ہیں کہ اس لیے شور کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے. اچھا, تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ کن کے ساتھ وعدے کیے تھے پورے نہیں ہوئے, کن کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے, تو سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ پارلیمانی سیاست, دیکھیے ہم پارلیمان کو سیاست کا ایک چھوٹا سا حصہ سمجھتے ہیں, حالانکہ اگر ایک آزاد ملک ہو, آزاد قوم ہو, ایک قوم ہو, ان کے لیے پارلیمان کی ایک بہت بڑی حیثیت ہوتی ہے, کیونکہ ہم وہاں پہ قانون سازی کرتے ہیں. جبکہ ہم اس ملک میں غلام کی حیثیت سے رہ رہے ہیں. اس ملک میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیرٹی نہیں ہے. اس ملک میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں, آبادی کے لحاظ کے تناسب سے, وہ تو انہوں نے پنجاب کی پہلے سے 50 سے اوپر کی رکھ دی ہے. جو بھی قانون سازی ہوگی وہ تو پنجاب کے لوگوں کے ووٹ سے ہوگی, ان کے ممبران سے ہوگی. اور ہمارے کوئٹہ میں اگر آپ کشلاغ میں رہ رہے ہیں تو انہوں نے کشلاغ کا نام بھی نہیں سنا ہوگا. کشلاغ کے متعلق قانون سازی پنجاب کے لوگ کریں گے, چمن کے متعلق قانون سازی پنجاب کے لوگ کریں گے, آپ کے پشین کے متعلق, آپ کے خزدار کے متعلق, آپ کے جو باقی علاقوں کے متعلق جو بھی قانون سازی ہوگی, اگر ان کو کچھ بھی نہیں پتہ ہوگا, نہ تاریخ کا پتہ ہوگا, نہ ضرورتوں کا پتہ ہوگا, نہ مسائل کا پتہ ہوگا, نہ پوٹینشیل کا پتہ ہوگا, پر وہاں بیٹھ کے اپنے مفادات کے لیے وہ یہاں پہ قانون سازی کر رہے ہیں. شیر علی بادشاہ ہمارے پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل تھے, ان کا یہ کہنا تھا, ہمارا فلسفہ بھی یہی ہے, وہ کہتے تھے کہ پارلیمان ہمارے لیے تقسیم چوک ہے, جہاں پہ ہم کامی جو مطالبات ہیں یا جو کامی ہمارے جو ہم کیا کہتے ہیں سیاست ہے یا ہمارا جو احتجاج ہے, ہم پارلیمنٹ میں وہاں پہ بیٹھ کے اس پہ ہم بات کرتے ہیں, فلور آف دا ہاؤس پہ ایک ریکارڈ پہ ایک بات کو لانا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس پارلیمان کے لیے اپنی سیاست کو کمپرومائز نہیں کیا, ہمیں آفرز بھی ہوئی ہیں, ہمیں دھمکیاں بھی دی گئی ہیں, پر ہم نے اس سیٹ کے بجائے قومی سیاست کو ترجیح دی ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں, آج بھی ہمارے پچھلے ہفتے میں آپ دیکھ لیں, کوئٹہ سے لے کر کوئٹہ, چمن, آپ ہرنائی آپ دیکھ لیں, دکھی دیکھ لیں, آپ لورلائی دیکھ لیں, آپ جا کے جوب جائیں, آپ قلعہ سیف اللہ جائیں, آپ جا کے پرشین جائیں, آج بھی ہمارے سیاسی مظاہرے, ریلیاں اور عوامی اجتماعات ہمارے چل رہے ہیں. ہمارا سیاست متاثر نہیں ہوا ہے اس سے, ہم نے اپنی سیاسی اہداف کو نہیں چھوڑا, اپنی سیاست کو نہیں چھوڑا, ہم اپنی سیاست کو اور بھی بڑھا رہے ہیں. البتہ جو باتیں ہم روڈوں پہ کر رہے ہوتے ہیں, جو جلسے جلوسوں میں کر رہے ہوتے ہیں, اسی ہدف کے لیے ہم پارلیمان جانا چاہتے ہیں. یہ پارلیمان اگر یہ ہماری غلط فہمی ہے یا پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم قوموں اپنی قوم کے ساتھ غداری پہ سوچ رہے ہوں گے, غداری کر رہے ہوں گے, کہ ہم کہیں گے آپ پارلیمان ہمیں بھیجے, پارلیمان کے ذریعے ہم آپ کے لیے حقوق لے کے آئیں گے, آپ کے سارے مسئلے پارلیمان میں حل کریں گے. میں نے آپ کو بتایا آپ مسئلے حل نہیں کر سکتے, کیونکہ وہاں پہ آبادی کے تناسب سے نمائندگی ہے, اور نمائندگی پنجاب کی ہے. پنجاب نے ہمیشہ ہماری بربادی میں حصہ لیا, ہماری آبادی میں حصہ نہیں. اچھا, آپ نے کہا کہ ہمیں دھمکیاں بھی دی گئی ہیں اور آفر بھی دی گئے ہیں, ذرا اس کی وضاحت کر سکتے ہیں, تھوڑا کھل کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو آفر کیا دی گئی ہے اور دھمکیاں کیا دی گئی؟ ہمیں آفر یہ دی گئی ہے کہ آپ کو ہم سیٹ بھی دے دیں گے, آپ کو ایک نہیں بلکہ آپ کو الیکشن سے پہلے ہمیں آفر کی گئی تھی کہ آپ کو ہم
فلاں جگہوں پہ ہم آپ کو سیٹس دے دیں گے, ہم کو صوبائی بھی دے دیں گے, ہم آپ کو قومی اسمبلی کی بھی سیٹس دے دیں گے, جو ہم نے ریجیکٹ کی. ہمیں اس کے بعد بھی آفرز کی گئی کہ ہم آپ کو آپ کی یہ جو جتنی بھی سیٹیں ہم آپ کو دے دیں گے, ہم آپ کو کمیٹیز میں ممبرشپ دے دیں گے, ہم آپ کو وزارتیں دے دیں گے, ہم نے وہ بھی ٹھکرائی ہیں. ہمیں اس کے ساتھ پھر بدلے میں کیا چاہیے, سنگین ہمیں دھمکیاں بھی دی گئی ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا, آپ کی پارٹی نہیں چل پائے گی, آپ کے ساتھ یہ مسئلے ہو جائیں گے, مطلب مختلف قسم کے جو حربے وہ استعمال کرتے ہیں. تو ہمیں وہ بھی دی گئی ہے. ہاں پھر بھی اپنی سیاست پہ کھڑے ہیں. بدلے میں کیا چاہ رہے تھے؟ اب بدلے میں یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ قومی سیاست سے پیچھے ہو جائیں. اچھا, آپ نے قومی سیاست کی بات کی, ادھر مجھے ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ آپ پشتونخوا ملی عوام پارٹی سے الگ ہو گئے, اپنی ایک پارٹی بنائی, پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی بنائی. بالکل. تو یہ بنیادی طور پر جو محمود خان اچکزئی صاحب ہیں ان سے ایک نظریاتی لڑائی تھی یا کچھ ایسے اہداف تھے جو شاید وہ اچیو نہیں ہو سکے, اس وجہ سے اختلاف ہوا, وجہ کیا بنی؟ دیکھیے یہ تو سب کو بالکل اب یہ تو اتنی واضح ہو چکی ہے کہ اب کوئی یہ سوال بھی ہم سے نہیں پوچھتا کہ ہم نے اپنے راستے کیوں الگ کیے یا ہمیں کیوں الگ کیا گیا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پارٹی میں تنظیمی اختلافات بھی تھے, نظریاتی اختلافات. ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم اس اختلافات کو پارٹی تک ہی رکھیں, پارٹی کے اندر رکھیں. ہم کوشش کریں کہ ہم یہ تنظیمی جو بحران ہے اسے بھی ختم کریں اور نظریاتی بحران بھی اسے ختم کریں. نظریاتی کیا ہے خوشحال خان؟ وہ دیکھیں آپ بھی پشتون قوم پرستی کی سیاست کر رہے ہیں, محمود خان اچکزئی صاحب کو ہم سنتے ہیں وہ بھی وہی بات کر رہے ہیں, اور جو نظریہ جس کی بنیاد پہ اختلاف بنا وہ اب تک میرے خیال میں ایسے کھل کے ہمارے سامنے نہیں آئی. ہم نے یہ سنا شاید کہ تھوڑا بہت محمود خان اچکزئی صاحب کا جھکاؤ شاید پنجاب کی طرف سے تھا, یا وفاقیت پہ انہوں نے تھوڑا زیادہ بلیو کرنا شروع کیا. یہ بنیاد تھی کیا؟ مطلب وہ نظریہ ابھی تک سمجھ نہیں. وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں. تو ہماری کوشش یہ تھی, بالآخر ملی شہید عثمان خان کاکڑ کی شہادت کے بعد تو یہ صورتحال پارٹی کے اندر آئی کہ ہمارے جو سینئر, جو موسٹ سینئر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب سے بھی پہلے پارٹی میں تھے, وہ نہیں تھے تو وہ سینئر ممبران تھے پارٹی میں, ان کو نکالا گیا. ہماری مرکزی کمیٹی کی 70% ہماری مرکزی کمیٹی کو نکالا گیا. ہمارے ایک پورا خیبر پختونخوا کا جو صوبائی جو تنظیم تھی اس پورے تنظیم کو نکالا گیا. ہزاروں کے تعداد میں ہمارے ورکرز کو پارٹی سے نکالا گیا. اس پہ ایک مطلب غلط تجزیے پہ کہ شاید یہ لوگ ختم ہو جائے اور ہم رہ جائیں اور قوت ایک ساتھ رہ جائے اور یہ اختلافات جو لوگ ہمارے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. دوسری بات آپ نے کی کہ جو اختلافات کیا تھے, دیکھیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمارے پارٹی میں نظریاتی اختلافات بھی تھے اور سیاسی اختلافات. وہ نظریہ کیا تھا؟ وہ نظریاتی اختلافات یہ تھے کہ جو افغانستان میں جو تبدیلی آئی, ٹھیک ہے, یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ تبدیلی کیوں آئی, کس لیے آئی, کون لے کے آئی, اور افغانستان میں آج جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں وہ کون ہے حکمران. جب یہ تبدیلی آئی افغانستان میں تو اس میں ہمارے پارٹی کا یہ موقف تھا, جو مرکزی کمیٹی کے جو ہمارے جو 70% لوگوں کا یہ موقف تھا کہ ہمیں اس کے خلاف مطلب ایک کیا کہہ سکتے ہیں, ایک اسٹرانگ سٹینڈ لینے چاہیے موجودہ رجیم کے خلاف. ہمیں ایک مضبوط ایک وہ جدوجہد کرنی چاہیے, عوامی جدوجہد کرنی چاہیے, ان کے خلاف کرنی چاہیے, کیونکہ وہ جمہوری حکومت کو گرایا گیا تھا, ایک ایسے لوگوں کو لایا گیا تھا کہ جن کا کوئی مطلب مستقبل ہی نہیں ہے, ان کا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے, ان کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے کہ ایک ملک کو چلا سکے. تو اس میں محمود خان اچکزئی صاحب کہتے تھے کہ اگر طالبان کے خلاف کسی نے بات کی تو میں ان کا وزیر خارجہ ہوں, میں ان کی طرف سے بات کروں گا. اب کیسے بات کر سکتے ہیں؟ ہمارا تو ایک نظریاتی ایک بہت سخت نظریاتی اختلاف ہے ان کے ساتھ. تو آپ ایک پارٹی کا چیئرمین, ایک ایسے نظریے کی پارٹی کا چیئرمین جو اس رجعت پسندی کو نہیں مانتا, جو جمہوریت پہ یقین رکھتا ہے, وہ کیسے ایک ایسے رجیم کا وہ کر سکتے ہیں, کیا کہہ سکتے ہیں کہ میں ان کا وزیر خارجہ ہوں. اور ہمارے اوپر ایک پابندی لگائی گئی تھی کہ آپ نے ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی, بلکہ یہاں تک تھا کہ وہ خوش تھے اس چیز پہ کہ جو کچھ افغانستان میں ہوا,
تو یہ تو ہمارے لیے قابل قبول مطلب نہیں ہے. رجیم چینج پہ خوش تھے. یہ تو ہمارے لیے قابل قبول تو بالکل نہیں ہو سکتا ہے. ہمارے لیے مطلب سیاست چھوڑنا قابل قبول ہے, یہ تسلیم کرنا قابل قبول نہیں تھا. دوسری بات یہ تھی کہ ہم یہ سب جانتے ہیں آج بلوچ جو طریقے چلا رہے ہیں, آج بلوچ جو یہ سراپا احتجاج ہے, آج سندھیوں میں, آج سرائکیوں میں, آج پشتونوں میں جو یہ سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں, جو لوگ اٹھ رہے ہیں پاسون کے نام پہ, لوگ اٹھ رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, تو یہ اسٹیبلشڈ بات ہے کہ پنجاب ایک استعماری شکل اختیار کر چکا ہے. پنجاب کا جو اشرفیہ ہے وہ استعماری اشرفیہ ہے, ٹھیک ہے. پنجاب کے جو حکمران ہیں وہ استعماری قوتیں ہیں, اور انہوں نے ان قوموں کو غلام رکھا ہوا ہے. تو اگر آپ نے اپنے لوگوں کو سیاسی طور بیدار کرنا ہے تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ آپ غلام ہو تو وہ آقا ہے. ایک استعماریت سے تو آپ کو ان کو شناخت کرانی چاہیے, اصلاحات ہے, ٹھیک ہے. تو جو لوگوں کو غلام رکھتا ہے تو وہ استعماری قوت ہے. تو ہم نے 40-50 سال سے ہم یہ تبلیغات کر رہے تھے کہ پنجاب استعمار گر ہے, استعماری قوت ہے. تو محمود خان اچکزئی صاحب اچانک کہتے ہیں کہ پنجاب, اب یہ جو پنجابی استعمار جو آپ الفاظ یوز کر رہے ہیں یہ آپ نے نہیں کرنا. ہم نے کہا چلو ہم نہیں کرتے ہیں, پر بنیادی طور پر ہم یہ تو بیان کرتے ہیں کہ پشتون غلام ہے, ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ان کے ساتھ جبر ہو رہا ہے. تو ہم سے پشتون پوچھیں گے کہ کون کر رہا ہے, جواب تو ہمیں دینا پڑے گا. ہم یہی کہیں گے کہ بھئی ہمارے ساتھ پنجاب کے جو بالادست طبقے وہ کر رہے ہیں. اگر ہم کو یہ کہیں گے تو وہ تو سمراج ہی بن گیا ہے, پنجابی استعمار ہی بن گیا نا. اگر ہم کہیں یا نہ کہیں تو بن چکا ہے. آپ کے ایک تعلق کی وجہ سے, جو آپ کا تھا تعلق پی ڈی ایم کے کچھ پارٹی یا نواز شریف صاحب کے ساتھ, اس کی خاطر تو ہم اتنے بڑی مطلب ایک اسٹانس سے تو پیچھے نہیں ہٹ سکتے. مطلب یہ 2 وجوہات تھے. اس کے علاوہ بھی وجوہات ہیں. اچھا, اس کے علاوہ وجوہات یہ ہے کہ وہ کہتے تھے, آج وہ جس آئین تحفظ پاکستان کی سربراہی کر رہے ہیں, تو وہ خود کہتے تھے, ان کا ایک آپ ایک کلپ ہے 2022 کو انہوں نے 7 اکتوبر کو اس سبززار میں, جو یہ میونسپلٹی کے سبززار میں, میونسپل کارپوریشن کے سبززار میں, انہوں نے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں سیاست میں مداخلت نہیں کر رہی ہیں. اگر وہ سیاست میں مداخلت نہیں کر رہی ہے, وہ سدھر گئی ہیں, تو ہمیں ان کو راستہ دینا ہے. وہ خود یہ بات انہوں نے تسلیم کی تھی, وہ خود ہمیں بتا رہے تھے کہ اب وہ مداخلت نہیں کر رہے ہیں, اب انہوں نے مداخلت کرنے سے توبہ کر لیا ہے, تو لہٰذا ہم نے ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کہنا. پھر ایک دم 8 فروری تک 2024 تک ایک بیانیہ تھا, 8 فروری کے بعد جب الیکشن میں رزلٹ تبدیل ہوئے پھر بیانیہ تبدیل ہوا. تو اس میں پھر ایک شک پیدا ہوتا ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب آئے ہوئے تھے یہاں پہ, انہوں نے کہا تھا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات ہے, تو ہم حکومت بنا رہے ہیں, تو ہمارے ساتھ ہو جائے. 8 تاریخ تک یہ بات ان کے لبوں پہ نہیں تھی, ان کے منہ میں یہ بات نہیں تھی, ان کی زبان پہ یہ بات نہیں تھی. 8 فروری کے بعد یہ بات سامنے آ گئی, تو اس پہ ہمارا اختلاف تھا. اور پھر وہ جو دہشت گردی کے حوالے سے, جو پشتون بیلٹ میں جو موجودہ دہشت گردی ہے, تو انہوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں ان کے دہشت گردوں کے ساتھ اپنے سینگ نہیں پسانے چاہیے, ان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. اب ہم دہشت گردوں کی مخالفت کیسے نہیں کریں گے, ہم ان کے خلاف کیسے نہیں بولیں گے؟ آج جو ہمارے اس وطن میں ہو رہا ہے, جو آج خون بہایا جا رہا ہے, تو آج ہم ان کے خلاف چپ ہوئے بیٹھ جائیں, ان کو سپورٹ کریں. ان 4 وجوہات کے اوپر جو آخری جو لمحات میں جب آپ پارٹی سے ہمیں نکال رہے تھے, یہ 4 مین وجوہات تھے جس کے اوپر ہماری پارٹی نے یہ اسٹینڈ لیا, جو ہمارے مشران نے یہ اسٹینڈ لیا کہ آپ اس کے اوپر میٹنگ بلائیں. مرکزی کمیٹی فیصلہ کر سکے, فرد واحد تو فیصلہ نہیں کر سکتا, مرکزی کمیٹی فیصلہ کر لے ان 4 نکات کے اوپر جو آپ نے پیش کیے. اگر آپ کی باتوں کے ساتھ وہ متفق ہو گئے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. اکثریت کا فیصلہ مانا جاتا ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر وہ فیصلہ مسترد کر دے, پھر آپ کو وہ فیصلہ ماننا پڑے گا جو اکثریت کا فیصلہ ہوگا. خان صاحب نے ایک بات کہی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ باقی جو جا رہے ہیں ان کو اللہ حافظ, لیکن خوشحال خان چونکہ میرا دوست کا بیٹا ہے تو اس کو میں سینے سے لگاؤں گا, ویلکم ہے اس کے لیے. تو یہ پھر کوئی سنجیدہ اس طرح ایفرٹ ہوا آپ پہ کہ آپ آ جائیں؟ دیکھیے بات ایسی ہے کہ ہم تو اس پارٹی میں اس لیے نہیں تھے کہ ہمیں کوئی قبول کرے یا نہ کرے, ہمیں کوئی پسند کرے یا نہ کرے.
شروع سے ہمارا نے کہا تھا کہ والد صاحب کو اگر ان کی سیاست دیکھ لے یا پھر جس راستے پہ ان کے راستے پہ ہم جا رہے تھے، ہمارا ساتھ تو ہمیشہ سے ان لوگوں کے ساتھ تھا جو ہمارے پارٹی کے منشور کے ساتھ، جو قومی سیاست کے ساتھ، پختونخوا نیشنل عوام پارٹی کی سیاست کے ساتھ جو لوگ تھے، ہمارا ساتھ انہی کے ساتھ تھا. اور وہ اچھی طرح سے اس چیز سے بخوبی مطلب وہ کیا کہتے ہیں آشنا تھے کہ میں ان کے ساتھ کبھی بھی جانے کے لیے تیار نہیں. اس لیے انہوں نے آفر کی تاکہ لوگوں کو دکھا سکے، تو میں نے تو ان کو نہیں نکالا، یہ خود چلے گئے تاکہ وہ عوام کے دلوں میں کوئی اور بات ہی ان کا خیال کچھ اور تھا، بعد میں وہ کچھ الٹا ہی ہو گیا. اچھا آپ یہ بتائیں کہ ہم نے تو بلوچ قوم پرست جماعتوں میں تقسیم در تقسیم دیکھا، BNM دیکھا، BNP دیکھا، BNP مینگل، عوامی نیشنل پارٹی، مطلب تقسیم ہم نے دیکھی گزشتہ مطلب 70 کی دہائی سے اب تک. پہلی بار ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کے لیول پہ پشتون قوم پرست تقسیم ہوئے ہیں. آپ کے خیال میں یہ جو تقسیم در تقسیم کی جو سیاست ہے، اس سے قوم پرست جماعتوں کا پشتون نیشنلسٹ ہوں یا بلوچ نیشنلسٹ ہوں، وہ کمزور ہوئے ہیں یا وہ ان سے ان کو انرجی ملی ہے؟ دیکھیے، اگر آپ پارٹی کے بنیاد پہ اگر بات کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پچھلے ادوار میں جو پارٹی تھی ہم اس سے زیادہ مضبوط ہیں. افرادی طور پہ ہم زیادہ مضبوط ہم تصور کیے جا سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پارٹیاں ملکوں میں یا قوموں میں پارٹیاں ہوتی ہے، زیادہ پارٹیاں بھی ہوتی ہے، درجنوں پارٹیاں ہوتی ہے، پر قومی اہداف کے اوپر یا قومی ایجنڈے کے اوپر پارٹیوں کا ایک ساتھ ہونا وہ ضروری ہے. اہمیت اس چیز کی، اب ایک پارٹی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پارٹی چاہتی ہے کہ ہم اس اہداف کو اس راستے سے حاصل کریں، وہ دوسرا کہے گا کہ ہم پارلیمنٹ کے راستے سے اہداف کو حاصل کر سکتے تھے، وہ کوئی کہتا ہے کہ ہم غیر پارلیمانی سیاست سے کریں گے، کوئی کہتا ہے کہ ہمارا جو اسٹرکچر ہے وہ اس طرح ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے ہمارا اسٹرکچر اس طرح ہونا چاہیے. یہ تقسیم تو پائی جاتی ہے. اس تقسیم کا تو مسئلہ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قومی سیاست کے اوپر آپ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں. کمزوری آپ کے خیال میں نہیں، وہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں، ہم سیاست کو قومی سیاست کے بجائے ذاتی سیاست کے اوپر، ذاتی بغض و عناد کے اوپر ہم سیاست شروع کر دیں تو پھر کمزور ہم ہو سکتے ہیں، پھر ہم قوم کو تقسیم کر سکتے ہیں. اگر ہمارا مقصد قومی اہداف ہے تو اس کے بنا پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم پشتون قوم پرست پھر کمزور نہیں ہو سکتے. اچھا محمود خان صاحب ایک بات کہتے ہیں کہ بلوچ اور پشتون جو نیشنلسٹ ہیں وہ اکٹھے ہوں، جو بلوچستان کی موجودہ صورتحال ہے، جس معاملات سے وہ گزر رہے ہیں، اگر ہم اکٹھے ہوں تو ہم مل کے ان مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. کیا آپ اس بیانیے سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے آپ سے پہلے شروع میں کہا کہ یہ ملک 5 قوموں کا ایک مشترکہ ملک ہے، جس میں صرف پنجاب کے علاوہ باقی قومیں ایک غلام کی حیثیت سے یہاں پہ زندگی گزار رہی ہے. اور یہ صورتحال اگر پشتونوں کا ہے تو بلوچوں کا بھی ہے. بلوچ بھی اس ملک میں اپنی حق ملکیت اور حق حکمیت سے محروم ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارا یہ خواہش ہے کہ نیشنل عوامی پارٹی کے طرز پہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنے جس میں پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی ایک ساتھ ہو کے اس ملک میں قومی برابری کے لیے اور قومی اختیار کے لیے ہم جدوجہد کریں. اچھا، بلوچستان میں ایک نیا رجحان دیکھنے میں، رجحان تو بڑا پرانا ہے لیکن ابھی اس میں تھوڑی سی زیادتی آپ کو نظر آ رہی ہے. مولانا فضل الرحمان اپنی پارٹی کے سربراہ ہیں، وہ بلوچستان سے الیکشن لڑتے ہیں. ایمل ولی خان جو ہے وہ اپنے پارٹی کے سربراہ ہیں، وہ سینٹ آ کے بلوچستان سے لڑتے ہیں. اس کے علاوہ ان گنت اس طرح کی مثالیں ہیں، پیپل پارٹی والے باہر سے آتے ہیں، نون لیگ والے باہر سے آ کے سینٹ کے باقی جو نشستیں ہیں جہاں پہ کہا جاتا ہے جس پارلیمنٹ کے برابری کی بنیاد پہ وہاں پہ سب صوبوں کو ہم نے حصہ دیا ہوا ہے، وہاں پہ بھی صوبے سے باہر سے لوگ آ کے یہاں پہ سینٹ کی نشستیں جیت کے اسمبلی میں جاتے ہیں. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ رجحان آگے بڑھے گا، یہ اچھا رجحان ہے؟ کیا سمجھتی ہے آپ کی پارٹی؟ دیکھیے، یہ ابھی کی بات تو نہیں ہے، پچھلے ادوار میں بھی ایسا ہوا ہے، لیکن ابھی کانگریس بھی مطلب پارٹیوں کے لیڈر بھی پہلے بھی یہ ہمیں یہاں پہ دیکھنا پڑا ہے کہ اہم عہدوں پہ، ریاستی عہدوں پہ، یہاں پہ اسٹیٹ لیول کے عہدوں پہ یہاں پہ لوگوں کو کسی اور صوبے سے لا کے تعینات کیا گیا ہے. البتہ اگر آپ عوامی طور پہ دیکھیں تو اس کے حق میں کوئی بھی نہیں ہے. اگر آپ نے پشین کی سیٹ کی بات کی ہے
تو آپ یہ دیکھ لیں کہ عوام نے اس کو ریجیکٹ کیا، مطلب بری طرح سے ریجیکٹ کیا. جیت تو گئے مولانا صاحب، جتوایا گیا نا، وہ تو الگ اچھا، بات وہ بھی ہے. جتوایا گیا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. پر یہاں پہ جو ووٹ ان کو ملا ہے عوام کی طرف سے وہ یہاں پہ ریجیکٹ ہو چکا ہے. عوام کی طرف سے جو دوسرے صوبوں سے لوگ یا سربراہان یہاں پہ آ رہے ہیں ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ اچھی نظر سے نہیں دیکھا کیونکہ یہاں پہ اپنے لوگوں کا حق بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو یہاں پہ لے کے آئے، ان کو منتخب کرے. البتہ یہ ایک آئینی تقاضا ہے، اس میں آئین آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ اور صوبوں سے الیکشن لڑ سکتے ہیں. عمران خان صاحب نے 5 حلقوں سے اس ملک میں الیکشن لڑا ہے، ان کو ووٹ بھی پڑے ہیں، تو اس کو ایک ایسی نظر سے نہیں دیکھا جا رہا کہ وہ کیوں انہوں نے الیکشن لڑا ہے. وہ خیبر پختونخوا سے بھی لڑ چکے ہیں، وہ پنجاب سے بھی لڑ چکے ہیں، وہ سندھ سے بھی لڑ چکے ہیں، وہ اسلام آباد سے بھی لڑ چکے ہیں، مختلف حلقوں سے وہ الیکشن لڑ چکے ہیں. اور شہباز شریف صاحب بھی مختلف حلقوں سے الیکشن لڑ چکے ہیں، باقی بھی مختلف حلقوں سے الیکشن لڑ چکے ہیں. البتہ اس کو کانفرنس کے لحاظ سے اس طرح پیش کرنا وہ ایک غلط ہے، وہ ایک غلط تاثر ہے. آئین میں اگر اجازت ہے، اگر آئین نے اجازت دی ہے تو اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. کہ آخری سوال ہے آپ سے، بلوچستان میں بلوچ یکجہتی کمیٹی ایک موومنٹ چل رہی ہے، پشتون بیلٹ میں پی ٹی ایم کی ایک موومنٹ چل رہی ہے. جی، دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ پارلیمانی جو سیاست کرتے ہیں ان کی بنسبت جو غیر پارلیمانی سیاست کرتے ہیں پبلک کی سپورٹ اور سمپتی ان سے زیادہ ہے. اس کی وجوہات آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، یہ جو آپ نے جن کا نام لیا ہے پی ٹی ایم کا یا بلوچ یکجہتی کمیٹی کا نام لیا، دیکھیں ان کو سپورٹ اس لیے نہیں دیا جا رہا کہ کون پارلیمانی سیاست کر رہا ہے اور کون غیر پارلیمانی سیاست کر رہا ہے. اس بنیاد پہ یہ سپورٹ نہیں ہے کہ یہ غیر پارلیمانی کر رہے ہیں یا پارلیمانی سیاست کر رہے ہیں. اس کے پیچھے اور وجوہات ہے. اس کے پیچھے ہم نے آپ کو بتایا نا کہ اس کے پیچھے وہ سب کچھ تھا، وہ نظریاتی چینج تھا یا اپنے نظریات سے انحراف تھا جو بلوچ کانفرنس پارٹیوں نے کیا اور جو پشتون کانفرنس پارٹیوں نے کیا، جس کی وجہ سے ہم خود الگ ہوئے ہیں. اگر یہ انحراف نہ ہوتا اپنے نظریات سے، اگر پارلیمنٹ کے شوق میں محبت میں ہم اس سے انحراف نہ کرتے، اگر ہم نے پارلیمنٹ کو اپنے ذاتی شخصی مفادات کے لیے یا پنجابیوں کے مفادات کے لیے استعمال نہ کیا ہوتا تو آج یہ لوگ ان سیاسی پارٹیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے، نہ کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ساتھ یا پی ٹی ایم کے ساتھ کھڑے ہوتے، اور نہ ہم الگ ہوتے ہیں، نہ ہمیں پارٹی سے نکالا جاتا ہے. تو یہ پارلیمنٹ اور غیر پارلیمانی سیاست کی جو جنگ ہے یہ نہیں چل رہی ہے، یہ جنگ نہیں چل رہی ہے. البتہ انہوں نے صرف اس لیے پارلیمانی غیر پارلیمانی بات کی ہے کیونکہ پارلیمانی سیاست کرنا سیاست میں سب سے مشکل سیاست ہے. کیونکہ آپ پارلیمانی سیاست کریں گے تو آپ کو بڑے بڑے موقف کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی نظریات اور لوگوں کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. آپ بے شک وہاں پہ انقلابی باتیں کریں، اگر آپ نے ایک عام بندے کی ایک پوسٹنگ ٹرانسفر شناخت کارڈ روڈ نالی سڑک کے اوپر بھی بات نہیں کی تو آپ کے ساتھ وہ ناراض ہو سکتے ہیں. تو بہت سارے ایکسپیکٹیشنز جو ہے وہ پارلیمانی سیاست سے زیادہ وابستہ ہے. اور ایسے آپ کہہ سکتے ہیں آپ پارلیمانی سیاست کو کیوں اس طرح پیش کر رہے ہیں. آپ ملی شہید عثمان خان کاکڑ صاحب کو لیں، آپ پارلیمانی سیاست انہوں نے کی. آپ نصر اللہ خان زیر صاحب آپ کے سامنے، آپ ان کی سیاست کو لیں، پارلیمان کی سیاست کو. آپ کو وہاں پہ کون سی کمزوری نظر آتی ہے؟ لوگ ابھی بھی فالو کرتے ہیں، لوگ ابھی بھی مانتے ہیں، لوگ ابھی بھی ان کی سیاست طرز سیاست کو مانتے ہیں. تو پارلیمانی سیاست غیر پارلیمانی سیاست کی لڑائی نہیں ہے. البتہ قومی جو کانفرنس پارٹیاں تھیں ان کا انحراف جو ہے وہ اصل وجہ ہے، ان دو قوتوں کا بننے کا جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے. تھینک یو. بڑی مہربانی.